میں اور آپ جائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. آپ کیسے عباس افنان وسیم خیریت سے ہیں نا؟ آپ لوگ ٹھیک ہیں سب؟ میں آگا ڈاکٹر چودھری فردیبہ خانون فاطمہ آفتاب تبسم عابدی جی آغا. شہاب کسا عابدی سوسن زہرا سیدہ لکھانی نشاط فاطمہ صدف فاطمہ سہر حسن شیلہ کبرا تبور. آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ اب میرے ساتھ بھی ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب صرف مقدماتی میں 7ویں درس میں، چھٹے درس میں یا 7ویں میں؟ ارے چھٹے میں چل رہی تھی فعل مضارع کے فعل مضارع کے بارے میں. بیٹا کتاب سے پڑھا ہے. جی جی جی. تو فعل مضارع ہم نے حالانکہ وہ 1-2 دن کی بات تھی، ہم نے تیسرا دن لے آئے تاکہ صرف اس لیے کہ جڑ جب تک مضبوط نہ ہو تو بلڈنگ کمزور رہ جاتی ہے. اور یہ پلر ہے، کیا ہے یہ؟ جسے ہم کہتے ہیں نی بھری جانی ہے. نی جتنی مضبوط ہوگی اتنی بلڈنگ مضبوط ہوگی. ٹھیک ہے. تو ہماری گفتگو میزان میں چل رہی تھی، سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ مضارع میں چل رہی تھی. کس چیز کے بارے میں؟ جو ہم نے فعل مضارع پڑھا ہے اس کو فعل مضارع مرفوع کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہاں. تو اعراب اس میں رفع کیا تھا؟ 5 جگہ ضمہ، چھٹا جمع مؤنث غائب جمع مؤنث حاضر کا جو ہوتا ہے وہ مبنی ہوتا ہے یضربنا تضربنا. اس میں جو نون ہے وہ اعراب والا نہیں ہے، وہ ضمیر ہے. بتائیے نا 4 ضمیریں ظاہر ہوتی ہیں، واو الف یا نون. وہ نون یضربنا تضربنا ضمیر ہے، اعراب نہیں ہے. تضربانے 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 یضربونا تضربونا تضربینا، اس میں جو آخر میں یہ نون ہے یہ اعراب ہے. کیا ہے یہ؟ اعراب. جی. اب آپ بتائیے علی عباس یخرجنا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فعل مضارع ہے، چھٹا صیغہ ہے، جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے اور مبنی کا صیغہ ہے. مبنی پر مضمون ہے، مبنی پر مضمون ہے. جی اعراب اس میں ہے نہیں کیونکہ مبنی ہے. ضمیر اس میں نون ہے. جی ضمیر اس میں نون ہے. سب سے پہلے کیا بولیں گے؟ بولیے. سہر طاؤس شیدا نثار، یہ سب پہلے مضارع ہے. سب سے پہلے بتائیں چھٹا صیغہ جمع مؤنث غائب. جمع مؤنث غائب. مبنی پر سکون ہے. مبنی پر سکون ہے. علامت مضارع اس میں یا ہے، ضمیر اس میں نون ہے. اعراب اس میں ہے نہیں کیونکہ مبنی ہے. اعراب اس میں ہے نہیں کیونکہ مبنی ہے. جی آپ بتائیے بطول، آپ بتائیے یخرجنا عورتیں خارج ہوتی ہیں، نکلتی ہیں یا نکلیں گی؟ نکلتی ہیں یا نکلیں گی. جی بطول چودھری پڑھیے. یحکمانے یحکمانے. بتائیے فعل مضارع نہیں بتا رہے. آپ بتائیے کسا. جی آقا فعل مضارع ہے، فعل مضارع ہے، دوسرا صیغہ ہے دوسرا صیغہ ہے. تثنیہ اور وہ تثنیہ مذکر غائب کا تثنیہ مذکر غائب کا ہے. تم جی
वो दो मर्द हुक्म देते हैं। पहले और तो बात बता दी अलामत मुदारे तीन चीजें मेन है ना इसमें अलामत मुदारे जमीर अलामत मुदारे या है, ज़मीर, अलामत मुदारे या है अलिफ जमीर है, में अलिफ है एराब और इसमें एराब नून नून है ठीक है एराब इसमें वो दो मर्द हुक्म करते हैं या करेंगे ठीक है तो कहते या को माने गौर से सुनिए या को माने पहले मुदारे है तस्निया का सीगा है तस्निया मुज़क्कर गायब जी दूसरा सीगा तस्निया मुज़क्कर गायब का सीगा है अलामत मुदारे या ज़मीर इसमें अलिफ फाइल की निशानी और एराब इसमें नून है हुक्म करते हैं या करेंगे वो दो मर्द समझ में आया बोलिए जी आगा। हाँ जी आगा। जहरा कौसर आप बोलिए जी आगा। इधर का वसीम आप बोलते रहिए इधर से उधर से तीसरा सीगा जमा मुज़क्कर गायब हाँ, और पहले ज़मीर मुजारे इसमें वाव है। तीसरा सीगा है जमा मुज़क्कर गायब का वो सब जमा मुज़क्कर तीसरा पहले मुजारे तीसरा सीगा जमा मुज़क्कर गायब का और अलामत मुजारे इसमें मतलब मज़ारे थे कौन सा सीगा बताया तीसरा नहीं नौवां सीगा है हाँ नौवां है अरे रब में नौवां है पहले मुजारे है नौवां सीगा है जमा मुज़क्कर गायब जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा है कौन सा अलामत मुदारे इसमें ये है ज़मीर इसमें फाइल की निशानी वाव है एराब इसमें नून है और वो है ठीक है जी आगा। बताया तो वाव वज़न भी बता दीजिए तालमूना तफ़अलूना बोलिए आप साथ बोलिए तालमूना तालमूना पहले मुदारे नौवां सीगा है जमा मुज़क्कर हाजिर जमा का है अलामत मुज़ारे ज़मीर इसमें वाव है और वाव है वाव है और एराब इसमें नून है एराब इसमें नून है तफ़अलूना का वज़न है तुम सब मर्द जानते हो या जानोगे हाँ ये बात तो सब कोई मानता है सबसे ज्यादा ये बात पे यकीन किसको होता है कि मर्द नहीं जानता उसे जानना चाहिए बीवी को तुम नहीं जानते जानो जी एक दफा अगर बीवी ने कह दिया तुम नहीं समझोगे तो नहीं समझोगे चाहे आपसे रिलेटेड चीज हो अगर उसने आप बिल्डिंग इंजीनियर है और आपकी बीवी ने कहा नहीं ऐसे नहीं इसमें ये होना चाहिए और आप कितना ही कह लेंगे कि नहीं क्योंकि तुम नहीं समझोगे चाहे तुम इंजीनियर ही क्यों ना हो तुम्हें नहीं पता होगा समझ में आ रहा है जी बोलिए अब क्या बताइए इसमें कौन बताएगा शेर चलिए जरा पूछ लीजिए मुझे याद नहीं है अभी सब बोलिए अपना तेरे मज़ारे 10 वसी हैं वाहिद मुअन्नस हाजिर हाजिर सा है या है नून वरना आपसे कोई पूछे तो क्या कहें तफ़अलीना तफ़अलीना ठीक है ऐसे ही अलामत मुज़क्कर कितना आसान है बताइए कितना आसान है बहुत अच्छा जी कितना आसान है और पढ़ी मुज़ारे हैं चौथा मज़ारे मुअन्नस गाया साहिब वाहिद मुज़क्कर हाजिर
चौथा चौथे में लिया है और सातवें में अंतर है। एराब में राज में जम्मा है। जमा है। जी करती है वो तस्करो याद करती है, याद करेगी वो एक बार तस्करा या वो तू एक बार समझ में आया? तू एक मर्द। हाँ जी जी ये को पता चल जाए, हमें तो आता ही है। बोलिए तानसोरा ने पहले मुजारे हैं कौन सा और 11वां पांचवा भी यही होता है, पांचवा भी 11वां भी सेम होता है। पांचवा माने तो तस्बिया मोहम्मद आया, आठवां माने तो तस्बिया मोहम्मद, 11वां माने तो तस्बिया मोहम्मद। अलामत मुदारे है जमीन तर्जुमा क्या होगा? मदद या तुर्जुमा तब ओलाने के बस ना ठीक है? जी जी बहुत आसान काम है, बहुत आसान काम है, बहुत ही आसान, यानी इतना कोई हार्ड नहीं है। सिर्फ न देखने की वजह है, तवज्जो न देने की वजह है। अगर आप अब भी न कर सकें तो तवज्जो न देने की वजह। दर्स शेशुम फेले मुजारे, फेले मुजारे हमने बताया था फेलीस एक ऐसा फेल है कि बर अंजामी कारी, किसी काम के अंजाम देने पर, या पदीद आमदने हालत, या किसी हालत के वजूद में आने पर, दर जमाने हाल या आयंदे, मौजूदा या आइंदा जमाने में दलाला करे। समझ में आ रहा है? जी जैसे यंसुरो मदद करता है या करेगा वो एक मर्द, तो ये पर यहाँ पर मदद जो है वो मौजूदा या आइंदा जमाने में मदद पे दलालत कर रहा है, काम मदद पर। और ये यंसुरो नेक होने पर, एक हालत के वजूद में आने पर दलालत कर रहा है, नेक होता है या रविश साख्तने फेले मुजारे, फेले मुजारे को बनाने की रविश यानी तरीका तौर पर। फेले मुजारे मानंद माजी, फेले मुजारे माजी ही की तरह दाराए 4 सीगे 14 सीगे रखता है। क्या सीगे अव्वले फेले माजी साख्त मिशवद, फेले माजी के पहले सीगे से बनाया जाता है। तरतीब साख्तने आन, उसके बनाने की तरतीब अज माद्दे ज़राबा, माद्दे ज़राबा से बेशरह ज़ैलत, इस डिटेल के साथ है। नंबर 1 पहला स्टेप ये किया हरूफ मुजारे अलिफ ता या नून। हरूफ मुजारे जो ये हैं इनमें से किसी एक को फेले माजी, क्योंकि पहला बनाना है तो या को फेले माजी के शुरू में ले आएंगे। ज़राबा से हो जाएगा या ज़राबा, यही तो बढ़ानी है, ठीक है। फिर उसके बाद फाउल फेल को आप साकित कर देंगे, फाउल फेल को साकित कर देंगे दूसरे स्टेप में। या ज़राबा से हो जाएगा यज़रबा। ऐनुल फेल को बातवज्जो में वजनान, उसके वजन को तवज्जो में रखते हुए, जैसे ज़राबा का वजन क्या है? ज़राबा फ़ाला या एलो है, फ़ाला या एलो है। माजी में फ़ाला के वजन पे, मुज़ारे में या एलो, तो ऐन को कसरा दे दीजिए, ऐनुल फेल को कसरा दे दीजिए, हो जाएगा यज़रबा। आखिर को रफा दे देंगे, हो जाएगा यज़रबो। ये बन के तैयार, लीजिए आपका मटर पनीर बन के रेडी, भले ठीक है, लीजिए आपकी डिश तैयार, ठीक है। अब देखिए रफ दादन मुजारे, मुजारे को रफ देने का मतलब क्या है? बेइजाफा करदाने जम्मा इजाफा करना, या नून मफ्तूह या नून मकसूर दर पे आखिर आन, उसके आखिर में नून मफ्तूहा या नून मकसूरा या जम्मा इजाफा करने का नाम है रफ देना। इस तरतीब से कि जम्मे बिस सीगे हाई 1 4 हाफ सीधे 4 दे, जम्मा 1 4 7 13 14 नंबर के सीगे में वाहिद, इनका नाम याद होना चाहिए। वाहिद मुज़क्कर गायब, वाहिद मुअन्नस गायब, वाहिद मुज़क्कर हाज़िर, वाहिद मुतकल्लिम जमा। 4 तो इसमें वाहिद के हैं, वाहिद मुज़क्कर गायब, वाहिद मुअन्नस गायब, वाहिद मुज़क्कर हाज़िर, वाहिद मुतकल्लिम और जमा। जी नून मकसूरा दूसरा, पांचवा, चौथा, 11वां, चारों तस्निया में। तस्निया मुअन्नस गायब, तस्निया मुज़क्कर हाज़िर, तस्निया मुअन्नस हाज़िर, मुज़क्कर हाज़िर, तस्निया मुअन्नस हाज़िर, ठीक है। नहीं, ये तो तस्निया मुज़क्कर गायब, तस्निया मुअन्नस गायब, तस्निया मुज़क्कर हाज़िर, तस्निया मुअन्नस हाज़िर। चारों तस्निया में नून मकसूरा, और 3 सीगों में, तीसरे, 9वें और 10वें में नून मफ्तूहा। जमा मुज़क्कर गायब, जमा मुज़क्कर हाज़िर, वाहिद मुअन्नस हाज़िर में नून मफ्तूहा।
نقطے پوائنٹ صیغہ ہے شیش و دوازدہ علامت رفع نہ دارن، چھٹا اور بارہواں صیغہ علامت رفع نہیں رکھتا، کیوں؟ کیونکہ وہ مبنی ہے، جمع مؤنث غائب جمع مؤنث حاضر، دونوں جمع مؤنث کے غائب و حاضر۔ حرکت عین الفعل سماعیت، مضارع میں بھی عین الفعل کی حرکت سماعی ہے، سنی سنائی ہے، جیسے عرب والوں نے یوز کر دی، یعنی ممکن ہے مفتوح ہو عین الفعل، مکسور ہو یا مضموم، معمولاً، اور اس کو ہم کیسے پتہ لگائیں گے؟ معمولاً با استفادہ فرہنگ لغت، ڈکشنری میں جا کے ہم اسے یوز کر کے اس کو حاصل کر سکتے ہیں بے دستاورد۔ در لغت نامے، جب آپ ڈکشنری میں جائیں گے عربی ڈکشنری میں، تو جب بھی کسی مادے پہ جائیں گے تو ایسا لکھا ہوا ہوگا ضربا، آگے ایک لائن کھینچی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مضارع میں عین الفعل پہ کسرہ ہے، نصرہ اس کے آگے ایسے لکھا ہوا ہوگا، یعنی عین الفعل پہ مضارع میں ضمہ ہے، علما عین الفعل پہ اس کے فتح ہے مضارع میں، یہ اس سے سمجھ میں آ رہا ہے، کوڈ ورڈ ہے، یہ کوڈ ورڈ ہے، زبر زیر پیش ایسے سامنے لگا ہوا ہو تو سمجھ جانا ہے عین الفعل کی حرکت ہے یہ مضارع کی، یعنی ضربا، یہ جو کسرہ دے رکھا ہے یعنی عین الفعل مضارع ہے فعل ضربا، فعل ضربا کا عین الفعل مکسور ہے یضربو، نصرہ کے بعد ضمہ ملے گا آپ کو بنا ہوا آگے، یعنی اس کا مضارع کا عین الفعل مضموم ہے، علمہ کے آگے فتح لائن پہ کھینچا ہوا ملے گا، یعنی عین الفعل مضارع فعل علمہ، فعل علمہ کا مضارع کا عین الفعل مفتوح ہے یعلم۔ اب یہ ہم بنا کے پریکٹس کر کے دکھا رہے ہیں، براحل ساختہ نے صیغہ اول مضارع نصرہ و علمہ، نصرہ اور علمہ سے فعل مضارع کے پہلے صیغے کے بنانے کے مراحل، نصرہ علامت مضارع یا نصرہ، پھر فاعل فعل تاکین ینصرہ، پھر عین الفعل کی حرکت ینصرہ، پھر ضمہ، ہو گیا ینصرو، یہ چاروں سٹیپ لائن سے دے دیے انہوں نے، علمہ علامت مضارع بڑھا یا علمہ، عین الفعل کو ساکن کی، فاعل فعل کو یا فاعل فعل کو ساکن کیا یا علمہ، عین الفعل کی حرکت دی یا علمہ، پھر عین الفعل کو رفع دے دیا لام الفعل پہ، ہو گیا یعلمو۔ انہوں نے وہ چار سٹیپ ایسے کر کے دکھا دیا آپ کو، تو یہ سارے غلط ہیں، یہ سارے غلط ہیں، لیکن بس سٹیپ بائی سٹیپ ہے، یہاں آ کے فائنل ہوا ہے، جب تک سارے سٹیپ نہ اٹھا لیں گے تب تک نہیں بنے گا۔ صرف چار نے صیغہ فعل مضارع، فعل مضارع کے 14 صیغوں کی گردان پوری، غائب کی مذکر مؤنث، وہی 14 صیغے سیم جیسے ماضی کے تھے ویسے ہی بنتے ہیں، لیکن یضربو، یضربانے، یضربونا، بولیے یضربو ایک مرد نے مارتا ہے، مفرد غائب، اسی اعتبار سے ترجمہ، جب اعتبار کی کرنا جب آپ کو تب تک ٹرانسلیٹ صحیح نہیں کر سکتے آپ، کہ مفرد ہے مذکر ہے، اور اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے کرنا ہے، مفرد مذکر، اس غائب، اس ایک مرد نے مارتا ہے یا مارے، وہ دو مرد مارتے ہیں یا ماریں گے، وہ سب مرد مارتے ہیں۔ تضربو تضربان یضربنا، دیکھیے 1 2 3 اور چھٹے میں علامت مضارع یا ہے، جی کمال ہے، بول ہی نہیں رہے کچھ، جی آئیے، اور پھر مخاطب کے تضربو تضربان تضربونا تضربینا تضربان تضربنا تضربو تضربو، آئیے اب دیکھیے نکاتی در مورد صیغہ مضارع، مضارع کے جو صیغے ہیں ان کے بارے میں کچھ پوائنٹس۔ نمبر 1، ہم چنان کے جیسا کہ در صیغہ چہردگان مضارع مشاہدے میں کنید، مضارع کے 14 صیغوں میں آپ مشاہدہ فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، نشانہ فاعل، فاعل کی جو علامت یعنی ضمیر در صیغہ مختلف صیغوں میں اس طریقے سے ہے، کس طریقے سے؟ در مثنیٰ تثنیاؤں میں الف ہے، یضربانے تضربانے تضربانے تضربانے، جمع مذکر میں واو ہے، جمع مذکر غائب، جمع مذکر حاضر، یضربونا تضربونا، ضمیر واو ہے، جمع مؤنث میں یضربنا تضربنا یہ نون ہے ضمیر، مفرد مؤنث حاضر میں مخاطب میں یا ہے تضربینا، تو 4 ضمیر ظاہر ہیں جو کہ 9 صیغوں میں بٹی ہوئی ہیں، اور 5 ضمیر پوشیدہ ہیں، 1 4 7 13 14 میں، پہلے میں ہوا، چوتھے میں ہیا، 7ویں میں انتا پوشیدہ ہے، 13ویں میں انا پوشیدہ ہے، 14ویں میں نحن، یضربو میں ہوا پوشیدہ ہے، تضربو میں ہیا، پھر ایک تضربو 7واں جو ہے اس میں انتا، اضربو میں انا، نضربو میں نحن پوشیدہ ہے۔ سمجھ میں آیا؟ جی ویڈیو کلر پرسوں کی دیکھیں گے تو سب سمجھ میں آ جائے گا۔ پس در فعل مضارع، لہذا فعل مضارع میں فقط 4 ضمیر بارز داری، 4 آشکار ضمیریں ہیں کہ در 9 صیغے بے کار برده میشوند، کہ جو 9 صیغوں میں استعمال ہوتی ہیں، وہ 5 صیغے دارائے ضمیر مستترہ ہیں،
اب 5 صیغے مستتر ضمیر رکھتے ہیں، مستتر یعنی پوشیدہ پنہان۔ دوسرا نقطہ کیا؟ دوسرا نقطہ یہ کہ آپ کو علامت مضارع دکھ ہی رہی ہیں، کیا ہمان گناہ کے در 4 صیغے مضارع مشاہدے میں کنی، جس طریقے سے کہ آپ 14 صیغوں میں مضارع کے مشاہدہ فرما رہے ہیں، حروف مضارع جو عطین ہیں بترتیب ذیل، اس ترتیب کے ساتھ میان صیغوں میں توضیح شدہ بٹی ہوئی ہیں، یا 1 2 3 اور چھٹے میں، واحد مذکر، تسنیہ مذکر، جمع مذکر غائب میں اور جمع مؤنث غائب میں۔ جو ہے 4 5 اور 7 سے لے کے 12 ہفتہ 8 صیغوں میں ہو گئی، 1 2 اور 7 سے 12 کتنے بنتے ہیں؟ 6 7 8 9 10 11 12، ان میں تا آئے گی، 13ویں میں الف آتا ہے اضربو اور 14ویں میں نون نصربو۔ تیسرا پوائنٹ، با اندکی، تھوڑی دقت کے ساتھ، تھوڑا غور کرنے کے ساتھ، تھوڑی توجہ، اندکی دقت یعنی تھوڑی توجہ سے، در صیغہ ہے 4 جگانے 14 صیغوں میں اگر آپ تھوڑی توجہ کر لیں، اس سے آپ کو یہ بات روشن ہو جائے گی کہ تضربو 2 صیغوں میں ہے، واحد مؤنث غائب بھی تضربو ہے اور واحد مذکر حاضر بھی تضربو ہے، 2 صیغوں میں مشترک، اور تضربانے 3 صیغوں میں، 5 8 11 میں تضربانے بھی بتایا تھا میں نے۔ آئیے تمرین، پرسش و تمرین، فعل مضارع کا تعریف کنید، فعل مضارع کی تعریف کیجئے۔ فعل مضارع ایک ایسا فعل ہے کہ جو موجودہ یا آئندہ زمانے میں کام کرنے یا حالت موجود میں آنے پر دلالت کرے۔ یضربو جو ضربہ سے بنا ہے، اس کے بنانے کی جو مراحل ہیں، سٹیپ ہیں، اس کو اختصار سے لکھیے۔ آپ کہیے ضربہ، پھر یا ضربہ، پھر یضربہ، پھر یضربہ، پھر یضربو۔ علامت رفع معین بتائیے ان صیغوں میں کیا ہے؟ پہلے اور چوتھے میں علامت رفع کیا ہے؟ ضمہ، پہلے میں اور چوتھے میں ضمہ ہے۔ تیسرے اور 9ویں میں علامت رفع نون مفتوحہ ہے، یضربونا تضربونا۔ 2 اور 5 میں کیا ہے؟ نون مکسورہ ہے، یضربانے تضربانے۔ صیغہ نمبر 10 میں علامت رفع کیا ہے؟ نون مفتوحہ ہے، تضربینا۔ 8 اور 11 میں کیا ہے؟ نون مکسورہ ہے، تضربانے تضربانے۔ 13 اور 14 میں علامت رفع ضمہ ہے، اضربو نضربو۔ کی حرکت مضارع میں کتنی حالتیں رکھتی ہے؟ 3، مضموم، مکسور اور مفتوح، یعنی یفعلو، یفعلو اور یفعلو۔ صیغہ اول مضارع فعل ہے، نیچے جو فعل ہے قرآنی ہے، یہ قرآنی فعل ہے، قرآن سے نکال کے لائے ہیں۔ ان میں آپ کو مضارع کا پہلا صیغہ بتانا ہے۔ کتبہ کا فعل کا مضمون، یکتبو، ذکر کا یذکرو، خرج کا یخرجو، کتمہ کا اس نے پھر چھپایا، یکتبو چھپاتا ہے، سمع کا یسمع، غفر کا یغفرو ناشکری کرتا ہے، علم کا یعلم، فعل کا یفعل، کتب یکتب وہ لکھتا ہے لکھے گا، یذکر یاد کرتا ہے یاد کرے گا، یخرجو نکلتا ہے یا نکلے گا خارج ہوتا ہے، یکتم چھپاتا ہے یا چھپائے گا، یسمع سنتا ہے یا سنے گا، یکفرو ناشکری کرتا ہے یا کرے گا، یعلم جانتا ہے یا جانے گا، یفعلو انجام دیتا ہے دے گا۔ لیکن انہوں نے ماضی کا ٹرانسلیٹ یہاں کر رکھا ہے کیونکہ یہاں ماضی ذکر کیا ہے انہوں نے، آپ کو مضارع بتانا ہے، ٹھیک ہے جی آقا۔ آئیے 4 صیغہ مضارع، نصرہ ینصرو، علم یعلم کی گردان کیجئے تو آپ کر سکتے ہیں، نصرہ نصرہ ینصرو ینصرانی ینصرونا مضارع، تنصرو تنصرانی ینصرنا، تنصرو تنصرانی تنصرونا، تنصرینا تنصرانی تنصرنا، انصرو ننصر۔ علم یعلم، یعلم سے سنائیے، مغمور سے صدا نشان، سید الخانی میں انکساب، سب بولیے، یعلمو یعلمانے یعلمونا یعلمون تعلمان تعلمون۔ یاد کیجئے بھائی، بغیر گردان کرے تو کچھ بھی کتنا بھی یاد کر لیجئے گا، آپ کتنی پریکٹس کر لیجئے گا، گردان کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اب تو زیادہ ٹائم لگے۔ فائدہ جو ضمیر ہے تثنیہ میں کیا ہوگی؟ الف، جمع مذکر میں کیا ہوگی؟ واو، جمع مؤنث میں کیا ہوگا؟ نون،
فعل مضارع کے کون سے صیغوں میں فاعل کی نشانی پوشیدہ ہے؟ 1 4 7 13 14 ہوا ہے یا انتا انا نحنو پوشیدہ ہے۔ آپ بتائیے ان کی خصوصیات بتانی ہے آپ کو، جو چیزیں مانگی گئی ہیں، جو خصوصیات آپ سے مانگی گئی ہیں، کیا مانگی گئی ہیں؟ صیغہ، اس کا نمبر، ضمیر، علامت رفع، اس کا ماضی، اس کا ٹرانسلیٹ، یہ قرآن کے فعل ہیں۔ یعقوب نے صیغہ نمبر بولیے تسنیہ مذکر غائب، صیغہ نمبر 2، صیغہ نمبر 2، فاعل علامت رفع نون مقصورہ، ماضی کیا ہے؟ اقامہ، اقامہ، ماضی کیا ہے؟ اقامہ۔ ترجمہ یعقوب نے کا وہ حکم کرتا ہے یا کریں گے 2 مرتبہ۔ یحفظنا، بولیے یحفظنا، چھٹا صیغہ ہے، چھٹا صیغہ ہے، ضمیر نون، علامت رفع نہیں ہے، ماضی اس کا کیا؟ حفظہ، حفظہ۔ ترجمہ یحفظنا وہ حفظ کرتی ہیں یا کریں گی؟ یخرجنا بھی سیم ٹو سیم ہے، یخرجنا بھی سیم ٹو سیم ہے، بس خراجہ ماضی ہے۔ تذکرو، تذکر 2 چیزیں ہو سکتے ہیں، واحد مؤنث غائب، واحد جی، چوتھا اور ساتواں۔ فاعل کی نشانی پوشیدہ ہے ہیا یا انتا، چوتھا ہے تو ہیا، ساتواں ہے تو انتا۔ علامت رفع ضمہ ہے اور ماضی اس کا ذکرہ ہے۔ یسجدانے، یسجدانے، آپ کا یہ دوسرا صیغہ ہے، دوسرا صیغہ تسنیہ مذکر غائب، فاعل کی نشانی الف، اعراب نون مکسورہ، ماضی سجدہ۔ تعلمون بھی 9واں صیغہ ہے، 9واں صیغہ ہے تعلمون، بولیے جمع مذکر حاضر کا۔ ضمیر کیا ہے؟ واو، اعراب کیا ہے؟ نون مفتوحہ، اور ماضی ہے علما۔ تأمرینا، تأمرینا 10واں صیغہ ہے، واحد مؤنث حاضر کا۔ ضمیر یا ہے، اعراب نون ہے، اور ماضی ہے امارا، اس نے ماضی تأمرینا حکم کرتی ہے، کرے گی تو ایک بار۔ اعلمو واحد متکلم 13واں صیغہ، ضمیر ہوا پوشیدہ، انا پوشیدہ، انا پوشیدہ، اعراب ضمہ، ماضی علما، علما۔ اعلم میں جانتا ہوں یا جانوں گا، نکتبو جمع متکلم 14واں صیغہ، ضمیر اس میں نحنو پوشیدہ، جی، اعراب ضمہ ہے جی، اور ماضی کتبہ ہے، نکتبو ہم لکھتے ہیں یا لکھیں گے۔ اب دیکھیے لاسٹ وہ ہے، یہ پھر درس ختم کرتے ہیں، لاسٹ ہے یہ نوع فعل ہائی مشخص شدے، جو فعل مشخص کیے گئے ہیں ریڈ کلر سے معین کیے گئے ہیں، وہ ماضی ہیں یا تو یا مضارع ہیں۔ نیچے کی آیاتوں میں یا روایتوں میں، یہ روایتیں ہیں کچھ آیتیں ہیں، ان میں سے آپ کو معین کرنا ہے کہ ماضی ہے یا مضارع ہے۔ ماضی ہے تب بھی، مضارع ہے تب بھی، فاعل کی نشانی بتانی ہے کیا ہے۔ یعلمون میں فاعل مضارع ہے، بتائیے پہلے بتانا ہے مضارع ہے، فاعل کی نشانی ضمیر واو ہے۔ نسمعو مضارع ہے، فاعل کی نشانی نحنو پوشیدہ ہے، ناقدو بھی سیم ٹو سیم ہے، ناقدو بھی سیم ٹو سیم، 14واں صیغہ ہے، مضارع ہے، 14واں صیغہ ہے، نحنو پوشیدہ ہے۔ یحکمو مضارع ہے، پہلا صیغہ ہے، ہوا پوشیدہ ہے، فاعل کی نشانی۔ یعلمو میں بھی سیم ٹو سیم ہے، ہوا پوشیدہ ہے، مضارع ہے، پہلا صیغہ ہے۔ تفعلون میں 9واں صیغہ ہے، ضمیر واو ہے۔ علمتم فعل ماضی ہے، ضمیر کی نشانی، فاعل کی نشانی تم ہے، 9واں صیغہ ہے تم ہے۔ تعلمون مضارع ہے، 9واں صیغہ ہے، ضمیر واو ہے۔ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کیا کہتا ہے؟ الذین یعلمون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا، وہ لوگ کے جو یعلمون نہیں یعملون انجام دیتے ہیں نیک کام، وہ لوگ کے جو نیک کام انجام دیتے ہیں، ان لهم بے شک ان کے لیے اجرا کا بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے۔ قرآن کی ایک آیت، وقالو وہ لوگ کہتے ہیں، لو کننا نسمع اگر ہم سن پاتے، اور ناقل یا ہم سوچ پاتے، ما کننا فی اصحاب السعیر تو ہم ان لوگوں میں سے نہ ہوتے۔ کون سے؟ اصحاب سعیر میں سے، اصحاب سعیر یعنی دوزخیان میں سے نہ ہوتے، دوزخیوں میں سے نہ ہوتے۔ قرآن اللہ یحکم، اللہ حکم کرتا ہے، کرے گا، بینہم اللہ حکم کرتا ہے ان کے درمیان، کرے گا قیامت کے دن اللہ حکم کرے گا۔ یعلم ما تفعلون
جو کچھ تم انجام دیتے ہو یعلمو وہ جانتا ہے، کون؟ اللہ جانتا ہے۔ امام علی علیہ السلام کی حدیث ہے انکم الی العمل بما علمتم احوج منکم الی تعلم ما لم تکونوا تعلمون، بے شک تم الی العمل عمل کی طرف بما علمتم جو تم جانتے ہو اسی کا وہ جو تم جانتے ہو عمل کرنے میں جو تم جانتے ہو زیادہ تم محتاج ہو الی تعلم ما لم تکونوا تعلمون، جو تم نہیں جانتے اس کو جاننے کے زیادہ ضرورت مند ہو، تم جو کچھ نہیں جانتے اس کے جاننے کے زیادہ ضرورت مند ہو، تم وہ جانو۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد کرنا ہے تمرینوں کی پریکٹس ضرور کرنا، جیسے میں نے کرائی کلاس کے شروع میں ایسے ہی۔ خدا حافظ۔